تقریراں کیتیاں کچھ بشر حافی کو اور تو کتنی تقریراں کیتیاں لیکن امام اعظم جنہ کی تقلید کرنے ہیں حنفی اے امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بندے ہوں گے سن ساری رات حضرت بہلول دانا دے کول اور جدو پوچھا گیا وہ اس بابے کول علم ہی کوئی نہیں تسی تے فقیہ ہو تسی محدث ہو تسی مفکر ہو اتنے بڑے عالم اور اس بابے کول بندے ہو جرا دیہڑی راتی ریتے بس مکان ہی بنانا رہنا اس بابے کول ہے کیا حضرت امام اعظم نے فرمایا اور نعمان بن ثابت کول کیا ہے تو سب کیا کہتے ہو میرے کول کی ہے ہاں تو آڈے کول شریعت ہے اچھا بولو نا سبحان اللہ تو آڈے کول شریعت ہے امام اعظم نے فرمایا اگر میرے کول شریعت ہے تو بہلول دانا کول شریعت آنا ہے بہلول دانا کول شریعت والا ہے تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے پی ہے کتابوں سے تو نے پی ہے نگاہوں سے فرق صرف اتنا ہے واقعی تیرے اور میرے پینے میں تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے فیضان میں کروڑ ہاں بلندیاں نصیب فرمائے اب بلا تاخیر چند منٹوں کے لیے صوفی روایت خان صاحب آج بابے دی جوہن کو نہیں آئی تو تسی قسم پوری کرنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ السلام علیکم واہ واہ حضرت کتنے شروع کرنا سنات شروع کرو درود شریف پڑھو یا رسول بولی والے بولی بولن تو کی جانے بولی جنانو یار بکل وچ لبیا بولن ہولی ہولی سبحان اللہ نام موتی رب رب نام موتی رب رب نام موتی رب رب کیتی نہ تسبہ کھڑکایا جدو جکام المرشد ملیا تے ایویں جا دھوپ تپی میں دوپہروں جتھے میرا پیر بسے اس شہر دی خیرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب مل کے بہت چنگے ہیں چنگے یا
میرے مرشد کریم نے لکھا تھا یہ سنو کہ سوہنی سوہنی داریاں تے زلفاں تانیاں چہرے وکھرے پھل گلابوں اکھیں شرما والیاں چنگے نالو یار میرے رنگ نرالا 25-26 سال ہو گئے میرے مرشد پاک نے وصال شریف کی، لیکن آج بھی دیکھ لو پوری دنیا میں اسلبی رنگ یار میرے رنگ نرالا پیر میرے رنگ نرالا او سمجھے جیڑا مت والا دن لوگے دناہی والے اکو دل لانیان چنگیا چنگیا یاریاں چنگیا چنگیا نا مشکلات آسان روشن ساریاں آ کے شاد پور والے نالے لالو یاریاں ماشاءاللہ صوفی روایت خان صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں، یہ الحمدللہ اس فقیر کو بھی سعادت حاصل ہوئی کئی ممالک میں جانے کی، اور میں امریکہ جیسے ملک میں بھی میں نے دیکھا کہ قبلہ خواجہ خواجگاں کے یہ سنگی نظر آئے. وہاں نیو یارک میں پروگرام ہو رہا تھا تو مجھے ایک سنگی ملا یہ ٹوپی پہنا ہوا، تو میں نے کہا تو کس کا سنگی ہے؟ اور بڑے وجد میں آ کر ملنگی عالم میں کہتا ہے پیر اسلم صاحب. اور کینیڈا دے اندر ٹورنٹو دے اندر میں نے سنگیاں ویکھیا، اور تسی یورپ کے کسے خطے چلے جاؤ، جرمنی چلے جاؤ، بیلجیم چلے جاؤ، تسی ہالینڈ چلے جاؤ تو انہوں حضرت کا فیض نظر آئے گا. اور الحمدللہ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے، میں یہاں ایز اے خطیب یا ایز اے عالم نہیں آیا، میں یہاں پیر صوفی اکرم صاحب کا بیٹا بن کر آیا ہوں اور یہاں میزبان بن کر آیا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے بھی اگر میری بھی کسی نے تربیت کی تو وہ پیر خواجہ صوفی اکرم صاحب نے کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ وہ احمد فوڈ سٹور میں جب یہ پروگرام کیا کرتے تھے تو میری 9-10 سال عمر تھی. یہ نظر ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، تو یہ میری انگلی پکڑ کر مجھے لے کر جایا کرتے تھے پروگراموں میں. میں چھوٹا سا، تو یہ کریڈٹ ادھر جاتا ہے ملک صاحب کو. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں 2 شعر، اور اس کے بعد پھر ایک شعر پڑھ لیں حصول برکت
اچھا میں بلا تاخیر، یہ جتنا سٹیج بڑا ہوا ہے یہ خلفاء سے بڑا ہوا ہے، اور میں حضرت کے پروگرامز عرصہ دراز سے دیکھتا آ رہا ہوں پیر اکرم صاحب کے، لیکن آج اس پروگرام کا رنگ کچھ ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ قبلہ صدارت فرما رہے ہیں، جانشین حضور قبلہ عالم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی نے پیر صاحب نو نہیں نہ ویکھیا تو قبلہ صاحبزادہ ارشد صاحب نو ویکھ لے، صاحبزادہ ارشد صاحب نو ویکھ لے، پیر صاحب دی زیارت ہی ہے، بالکل پیر صاحب دی شبیہ نظر آندی ہے۔ اور صدارت تو وہ ہستی فرما رہی ہے کہ جنہ دا نا ہی اصغر ہے، اور انہ دے حوالے نال جتنا بھی ذکر کیتا جائے وہ کاٹی ہے۔ اور پھر میزبان قوم نے اکرم، پیر صاحب اکرم دا لغوی معنی ہے کہ جس تے بہت زیادہ کرم ہوئے، تو اس وچ بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت ہے ہی بڑا کرم ہے۔ اور اکرم کا ایک اور معنی ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور جب سے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا 1976 میں، تب سے لے کر آج تک عزت ہی عزت ان کے مقدر میں آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور پھر جناب قبلہ خلیفہ نور صاحب حضرت، نعرہ تاکید، دربار عالیہ شادپور شریف، یعنی کس کس کا ذکر کیا جائے، حضرات گرامی ادھر توجہ رکھے، کس کس کا ذکر کیا جائے، یہ ماسٹر غلام رسول سے لے کر شراز صاحب تک یہ سارے قبلہ عالم کے پھول ہیں، اور ماسٹر غلام رسول پر تو ہے ہی اللہ دا کرم، میں نے ویسے ہی بہت چنگے لگتے ہیں، اور یہ فرماندے نے کہ 7 سال میں حضرت کی خدمت کی ہے، یہ ویسے تو ہر بندہ مرید بننا ہے نا، یہ او بیٹھے نے ماسٹر صاحب کہ جنہ نو یہ شرف حاصل ہے کہ ہفتے دے اندر 3 باری قبلہ عالم کو مانچسٹر ٹو بلیک بن جانا اور سر تو لے کے پیروں تک مالش کرنا، 7 سال، اور پھر انہوں نے قبلہ عالم نے مصلی بھی دیتا ہے، منبر بھی عطا فرمایا ہے، انہوں نے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں ہیں، اور پھر قبلہ صوفی نور صاحب، نا بھی نور کم بھی نور، اور مسجد بھی نور، اور سارا کام ہی نور ہی نور علی نور، اللہ تعالیٰ انہاں پر اپنا فضل فرمائے۔ اور پھر قبلہ خلیفہ اعظم صاحب، اعظم دا معنی ہی بڑا ہوتا ہے، تے اے تسی بڑے نہیں تو انہوں قبلہ عالم نے بڑا بڑا ہے، ہاں۔ اور پھر جناب قربان صاحب، تو آدھے تو ویسے ہی میں قربان، تو آدھی عاجزی، تو آدھی انتصاری، اور پھر صوفی رشید صاحب کیتلی والے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سارے نے سلامت رکھے۔ اور پھر صاحبزادہ شہراز صاحب، ان کا چہرہ بھی دیکھو کتنا نورانی چہرہ، اور پھر صوفی روایت خان صاحب، ہاں جی، جدو بول دے نے پتہ نہیں لگتا پٹھان بولتا پہ، پتہ لگتا ہے یہ بابے دا فیض بولتا پہ، یہ کوئی ٹھیس پنجابی بولتا پہ، یہ فیض ہے۔ اور اہم میں دعوت دینا چاہنا بڑے ادب دینا ماسٹر غلام رسول صاحب نے، تسا جتنی دیر تشریف لاؤ تواڈے کول ہی مائک تے تواڈے کول ہی سب کچھ ہے، بس مختصر تے جامع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسی جدو مائک دیندے ہیں نا باقیاں نو اسی ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن مخصوص ساتھی ایسے ہوندے نے کہ انہاں نو اسی ٹائم نہیں دے سکتے، تے اے انہاں وچوں نے، تشریف لاؤ جناب، لیکن مختصر اور جامع، ماشاءاللہ تشریف دو کم کر کے مختصر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تو محبت سے لگاؤ ہاتھ کھڑے کر کے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جی حضرت اجازت ہے، بسم اللہ، حضرت صاحب اجازت ہے، بسم اللہ۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبعد وسلم وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام والاکرام محترم مکرم پیر طریقت راہبر شریعت عالمی بلغ اسلام، جو میرے قبلہ عالم کے فیضان کو دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، اگر میں قاسم فیض اصل میں کہہ دوں تو اس سے بڑھ کر وقوع، یہ
لگی لگی کی بات نہیں ہے، شوش آ کی بات نہیں ہے، جھوٹے پر لعنت ہوتی ہے، اور میں تعریف کرنے والا نہیں ہوں، تعریف صرف اللہ رسول کی ہے یا ان کی ہے جن سے ہمیں یہ فیض ملا ہے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اور بیٹا بن کے دکھایا ہے، کیا بات ہے، اور پھر قبلہ عالم نے بھی ایسی نظر کی ہے کہ آج فتوحات ہو رہی ہیں، اور میرے قبلہ عالم کا فیضان گلی کوچوں میں، ہر شہر میں، دنیا کے پورے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خیری عطا فرمائے، اور ان کا فیضان، بلکہ میرے قبلہ عالم کا فیضان یہ پھیلا رہے ہیں، ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، مزید ہمیں ان کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میرے انتہائی واجب الاحترام والے کرام حضرت پیر طریقت راہ شریعت حضرت خواجہ صوفی محمد اکرم صاحب، جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے دین کی تگ و دو میں رہتے ہیں، جہاں جہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اور ان کی روحانیت میں، ان کے فیضان میں مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح میں سب کا نام نہ لوں تو مجھے چین نہیں آئے گا، ٹائم دیا ہے مجھے آپ نے تو انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جلدی کر لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ان کی تعریف نہیں میں کر رہا، یہ میں اس بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے ایسا رنگ دیا ہے، ایسا رنگ دیا ہے۔ یہ حضرت صوفی محمد اعظم صاحب مدد علی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو قبلہ عالم کے رازدان ہیں، اور ان سے معرفت سیکھتے تھے، اور ان سے قبلہ حضرت صاحب سے کئی سوال پوچھتے تھے۔ تو میں جایا کرتا تھا، ایک دفعہ کہنے لگے صوفی صاحب اگر جانا ہے نا تو حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا۔ میں نے کہا حضور فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا پوچھنا قبلہ عالم سے کہ وہ مائی جو اٹی والی ہے اس کا بڑا نام ہے، اتنے اتنے بڑے بڑے خریدار تھے امیر، ان کا نام نہیں، اس مائی کا بڑا نام ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کس نے یہ پوچھا ہے؟ تو نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی اور پوچھ رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح میرے ساتھ میرے قبلہ عالم کے عظیم سنگی جو میرے قبلہ عالم کے ناز اٹھایا کرتے تھے، میں دیکھتا تھا ان کی دکان ہوا کرتی تھی، اور حضرت صوفی اصغر صاحب اور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوتے، اور یہ آگے وہ کیا ہوتے ہیں مونگ پھلی وغیرہ، یہ خشک میوہ وہ کھا رہے ہوتے بڑے مزے سے، اور ناچیز بھی کبھی کبھی ادھر پیٹھے برو سے آ جاتا۔ تو یہ حالات دیکھے تو یہ میرے قبلہ عالم کے بہت نورانی شخصیت ہیں، یہ بڑے متعمل مزاج، شرافت، ادب، احترام کرنے والے سنگیوں کا بھی اور آپ کی آل اولاد کا بھی۔ اور پھر میرے دوستو یہ جو نقیب ہمارے نقیب ہیں، یہ نقیب محفل جو ہیں تو عالم، لیکن جتنا ان کو ہم سے پیار ہے ہمیں بھی ان سے اتنا ہی پیار ہے۔ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پھر میرے قبلہ عالم کے بہت ہی پیارے دوست سنگی، اس پورے حلقے کو جوڑنے والے، بدقسمتی ہماری کہ ہم کس لائن پر چل پڑے، یہ وہ ہیں کہ حضرت صاحب کے ہم راز تھے، اور یہ بہت ہی پیاری شخصیتیں ہیں۔ میری مراد حضرت جناب خواجہ روایت خان صاحب مدد علی، اور پھر میری قبلہ عالم کی آل اولاد شراز صاحب ہیں، حضرت سردار محمود صاحب ہیں، اور میں نے سنا ہے داؤد صاحب بھی مدد علی، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہاں ہے وہ۔ بہرحال تو سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور میرے قبلہ عالم کے بڑے لخت جگر حضرت خواجہ ارشد محمود صاحب، ایمانداری کی بات ہے کہ قبلہ عالم کی اوصاف سے یہ بھرے ہوئے ہیں، ہر سنگی کو فون کرتے ہیں، ہر سنگی کو فون کر کے اس کی کیٹ بیل لیتے ہیں، حالات والا کا پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہو میں ان پر قربان کروں۔ دیکھنے میں پر سیرت ہیں اور اندر سے بھی اللہ کا کرم ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستو میں مختصر بات یہ کروں، یہ تو ہو گیا میرا جو میں نے کرنا تھا، اور پھر ہمارے پاس یہ قرہ حضرات ہیں، بہت پیاری قاری صاحب نے یعنی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو مزید منور کرے، جنہوں نے ہمیں قرآن پاک کی لذت سے آشنا کیا اور ہمیں قرآن سنا کے ہمارے دلوں کو روشن منور فرمائے۔ میرے دوستو خواجہ
محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو آتا ہے اس کو پگڑی باندھ دیتے ہیں، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا خلیفہ ہے؟ تو آپ نے کیسا نورانی جواب دیا. آپ نے فرمایا تو خود بھی زمیندار ہے اور زمیندار لوگ دیکھے ہوئے ہیں. ہاں جی دیکھے ہوئے ہیں. کہا کہ زمیندار آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کیٹلز، کھاؤ، بیفلوز ہوتی ہیں. تو جو کاؤ اور مطلب ہے کہ بیفلو یا بیل کھانا نہ کھائے، یعنی چارہ نہ کھائے، تو زمیندار لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو کھرلی ہوتی ہے جہاں وہ پٹھے ڈالتے ہیں، وہاں اتنا بڑا جو ہوتا ہے نا نمک کا ایک ڈلا اتنا بڑا ڈال دیتے ہیں اور وہ چاٹتے ہیں. اس کو چاٹنے کے بعد پھر اس کو پیاس لگتی ہے، پیاس کے بعد وہ بھوک بھی لگتی ہے، وہ خوب کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ ظاہری طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن میں نے ان سب کو اس نمک کی طرح اللہ اللہ کرنی سکھا دی ہے، اللہ اللہ کرنی سکھا دی ہے. تو میں نے پھر ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنا میں بھول جاتے، میں پگڑی باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے یار میں خلیفہ ہوں کسی کا، مجھے شرم آنی چاہیے، دین پر کام کرنا چاہیے. اس طرح کر کے انہوں نے کہا ایسا یہ جواب ہوا جی. تو اسی طرح میرے قبلہ عالم رحمت، ہمیں جانتے ہیں ہم کیا ہیں. آج جو عزت ہے ان کی وجہ سے ہے، جو ہمیں لوگ آج ہمارے چومتے ہم کیا ہیں. میں ایک دن خود یقین کرے میں اپنی کار میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا تو کیا ہے، شرم نہیں آتی لوگ آپ چومتے آپ پیچھے کرو تو اس قابل کہاں. یہ تو سارا میرے قبلہ عالم کا فیضان ہے. اور اگر یہ کوئی سمجھے کہ میرے آسم میں جا رہے ہیں تو بد نصیب ہے. یہ سمجھے میرے نہیں، میرے خواجہ عالم کے آسم میں جا رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے سنا ہے نا، حدیث ہے کہ جب اللہ کا بندہ اتنا اللہ اللہ کرتا ہے، اتنا اللہ کرتا ہے، حدیث لمبی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ جا کے پوری دنیا آسمان میں اعلان کر دو کہ اس کو بندے سے پیار کرو. پھر فرشتہ نیچے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ کہو جا کے کہ اس سے پیار کرو، میں اس سے پیار کرتا ہوں. حضرت خواجہ صوفی اصغر صاحب کے ساتھ یہ ہم پیار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. مزید ان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں، میں ابھی چھوڑنے والا. تو پر دوستوں میں لمبی بات نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا. تو جب اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی، محنت کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر یوسف، اب ان کو اپنا لو. اپنا لیا، شادی ہوگی. اللہ نے ان کو ینگ ایج عطا فرمائی. کرنے کے بعد جب گھر میاں بیوی طرح رہنے لگے تو پھر وہ زلیخا جو تھی نا وہ پیچھے پیچھے رہتی ہیں، وہ پیار نہیں کرتی تھی جو پہلے کرتی تھی. تو یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ وجہ کیا ہے، تو نے اتنی تگو دی ہے، اتنی محنت کی ہے، مجھے حاصل کیا ہے، اور آج تیرے اندر یہ چیز ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو مائی صاحبہ نے جواب دیا میں اسی طرح پیار کرتی ہوں، کوئی فرق نہیں، لیکن جس نے تجھے بنایا ہے آج مجھے وہ نظر آ گیا ہے. جس نے تجھے بنایا ہے آج مجھے وہ نظر آیا ہے. اس لیے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر گئے اور عوام جو تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. بہرحال میں لمبی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ نہیں دیکھا، انڈائریکٹ دیکھا ہے. وہ اللہ کا جو اللہ کا خاص تجلی تھی، ان کی آنکھوں کی یہ حالت ہو گئی کہ جو آدمی ان کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا. گھر آئے، گھر والی کہتی کیا بات ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ میں اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے لائٹ کو دیکھا ہے، جس کو دیکھتا ہوں وہ یعنی کہ مر جاتا ہے یا اندھا ہو جاتا ہے. تو وہ مائی صاحبہ کہتی ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ میرے خامن، مجھے بھی تو دکھاؤ. اور میں اندھی ہو جائے گی. فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کی محبت میں اندھی ہوتی ہوں، اللہ کے نور کو دیکھنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ نے فرمایا اگر ایک آنکھ بند کر لے ایک آنکھ کھلی رکھ.